صغیر صاحب، آپ کا پرسپیکٹیو تھوڑا چینج لگا مجھے کہ آپ نے یہ کہا کہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو ہے کیپٹل کا، ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ اس ایشو کو آج کا نوجوان بہت تیزی سے جو ہے وہ اوور کم کرنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، اس کے پیچھے کیا ریزنز؟ دیکھیں، اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز میں سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ اس کے پاس اسکل نہیں ہوتی اور کوئی بھی اس پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک، یہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ کاروبار نہیں کرنا چاہتے ہوں گے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ آپ ذرا باہر چلے جائیں، بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس بڑے اچھے بڑے نوبل آئیڈیاز بھی ہوں گے اور وہ اس پہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن سرمایہ نہیں ہے، کوئی بھی کسی پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑی آئیڈیل باتیں ہوتی ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ریالٹی جو ہے نا پرسیپشن سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ کوئی کسی کو پیسے نہیں دیتا، کوئی کیوں مطلب کسی کی جیب سے پیسے نکلانا آسان کام نہیں ہے دنیا میں ہی، پاکستان تو چھوڑیں آپ، باقی دنیا میں بھی۔ اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں پاکستان کے اندر جو لٹریسی ریٹ ہے نا وہ ہے 33%، جو آفیشیل کہا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں ان لوگوں کی جو کہ لٹریسی ریٹ میں آتے ہیں، اور لٹریسی ریٹ کا مطلب ہے جو لکھ پڑھ سکتے ہیں، اپنا نام لکھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ ریسٹ آف دا پیپل جو الٹریٹ ہیں ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ نے ایک بہت بڑا سیگمنٹ آف دا سوسائٹی تو پہلے ہی سائڈ پہ کر دیا، 33%، اور 33% میں بھی وہ لوگ جو کہ یہ جو جیسے بات کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں یہ بنا دیا، فلان جگہ پہ یہ بنا دیا، یہ ان لوگوں کے لیے جو بزنس پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک بندہ جس نے اسلامیات میں ماسٹرز کیا ہے، مجھے بتائیے کہ وہ کیا کرے گا جا کے؟ وہ استاد بن کے پڑھائے گا نا؟ یہ جس نے اقبالیات میں ماسٹرز کیا وہ جا کے پڑھائے گا نا؟ یہ جس نے اس کے مطلب مختلف جو سبجیکٹ ہیں جو آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں، جو ایم اے کی آپ ذرا لسٹ اٹھا کے دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ایسی ہسٹری میں ایم اے کر کے مجھے بتائیں کیا کروائیں گے آپ سے؟ آئی آر میں ایم اے کر کے کیا کروائیں گے اس سے؟ سو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا جو نظام تعلیم ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کی پریکٹیکل لائف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز جو ہے، سو ہم نے ایک بہت بڑے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو پہلے ہی نکال باہر کیا ہے، وہ الٹریٹ ہے، وہ کر ہی نہیں کچھ سکتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے جو کہ گاؤں میں رہتا ہے، جو دیہات کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ ان کے اوپر بھی بات نہیں کرنا چاہتے چونکہ وہ بہت ٹف ہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے، یا ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، ان کے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ان کو بھی آپ نے سائڈ پہ اڑا دیا۔ اب آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ تمام پروسیس سے ہٹ کے جن کے پاس وسائل بھی ہیں۔ اب ایک اچھی یونیورسٹی میں لمس کا پڑھا ہوا بچہ، اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس کو پڑھا سکتے ہیں، اس کو کاروبار بھی کروا لیں گے، سو اس کے لیے ایشو نہیں ہے۔ لیکن ایشو اس کے لیے ہے جس کے پاس ایک گرنٹر بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا کسی بینک سے لون لے کے دکھا دیں مجھے، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے جو پڑھ کے جس نے چلے ماسٹرز بھی کیا ہے، تو کیا وہ آلووں کی وہ باہر بیٹھ کے وہ لگائے گا، یا اس کو وہ جو وہ فرائی کر کے جو فرنچ فرائز بنا کے بیچے گا؟ اس کو آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے، اور وہ بھی نہیں کرے گا، اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے کبھی بھی سجیسٹ نہیں کروں گا کہ اس کو آپ جو ہے اس کام پہ لگا دیں۔ سو اس کے لیے الٹیمیٹلی ریاست کو قوانین بنانے ہوتے ہیں، اسٹیٹ کو ان کے لیے جو ہے وہ چیزیں بنانی ہوتی، اسٹیٹ کو ان کے لیے جو ہے ان کی کمپیٹیبل معاملات کو دیکھ کے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے اسکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کتنے کھولے ہیں پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں؟ ایک بھی نہیں۔ اور کام کرنے کے لیے یہ ٹیوٹا کے نام سے آپ نے بنایا ہوا، کیا کر رہا ہے مجھے بتائیں؟ کتنا کنٹریبیوشن ہے اس کا سوسائٹی کے اندر؟ ذرا بھی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے۔ سو آپ کو اپنے لوگوں کو ہنرمند بنانا ہے، پہلے ہنر دیں ان کو، پھر اس کے فرسٹ وومن بینک نے بڑا اچھا کام کیا تھا، میں ان کی میرا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا، ہماری این جی او ہے، ہم نے بڑا عرصہ جا کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خواتین کو وہ کہتے تھے کہ پہلے ہم اسکل دیں گے پھر ان کو جو ہے وہ دیں گے۔ سو پہلے وہ کیا کرتے تھے، یہ جو چھوٹے موٹے گلاس ورک ہے ان کو، یہ جو میک اپ کا ہے دوسرا تیسرا، وہ پہلے ان کو ٹریننگ دیتے تھے، ٹریننگ دے کے ان کو وہ سرٹیفکیٹ دیا، سرٹیفکیٹ دے کے 25,000 50,000 لاکھ روپے ان کو لون دے دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ کاروبار کریں، اور ساتھ ان کو ایکسپرٹ بھی دیتے تھے۔ تو طریقہ کار ہے کہ جس سے آپ نے اس کے قدم مضبوط کرنے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کے جو ہے اپنے باہر پھینک دینا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹیز بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ ہم بات ضرور کرتے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں، لیکن مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں 69 to 80 ملین لوگ جو ہیں خطے غربت، یہ 69 تھے، ہم 80 پہ پہنچ گئے۔ 80 ملین لوگ خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے۔ اب پرائم منسٹر صاحب نے کل بیٹھ کے اناؤنس کیا کہ ہماری بسیں جائیں گی، لوگوں کو گاؤں گاؤں جا کے جو ہے نا روٹی دیا کریں گی۔ یہ طریقہ کار ہے؟ اب لوگوں کو بھیک منگا بنا رہے ہیں، بھکاری بنا رہے ہیں۔ ریاست کا یہ کام ہے، حکومتیں ایسے کرتی ہیں۔ سو آپ نے جگہ جگہ پہ اس طرح کی چیزیں بنا دی ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آئیں جی یہاں پہ کھانا کھائیں، رات گزاریں اور گھر چلے جائیں، تو کیا اس کے پیچھے بیوی بچے نہیں؟ اور سب سے زیادہ جو سفید پوش ہے وہ مر رہا ہے، وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، وہ اس جگہ پہ جا کے کھانا بھی نہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب سفید پوش لوگ ہیں، مڈل کلاس ہیں۔ کیا ہم پہ اگر برا وقت آ جائے تو ہم جا کے یہاں پہ پناہ گاہ میں ہم جا کے کھانا کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔